بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی۔ آج کے سبق میں فعل ماضی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کریں گے پچھلے سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ با، لام، من، عن، الا، علا، فی۔ ان کو پھر ضمائر کے ساتھ ملایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کل حروف جارہ جو 17 ہیں، لیکن 7 ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ جیسے با ہے بیہی، بہیما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا۔ اس طرح لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا۔ اس طرح من، منہ، منہما، منہم، من کا، منکما، منکم، منی، منا۔ عن، عنہ، عنہما، عنہم، عن کا، عنکما، عنکم، عنی، عنا۔ الا، الیہ، الیہما، الیہم، الیک، الیکما، الیکم، الی، الینا۔ اس طرح علا، علیہ، علیہما، علیہم، علیک، علیکما، علیکم، علی، علینا۔ اس طرح فی، فیہ، فیہما، فیہم، فیک، فیکما، فیکم، فی، 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 فینا۔ اسی طرح مونس کی ضمائر تھی بہا، بہما، بہن، بیکی، بیکما، بکن، بی، بنا۔ اس طرح لہا، لہما، لہن، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ اس طرح من تھا منہا، منہما، منہن، من کی، منکما، منکن، منی، منا۔ عنہا، عنہما، عنہن، عن کی، عنکما، عنکن، عنی، عنا۔ اس طرح الہ، الیہا، الیہما، الیہن، الیکی، الیکما، الیکن، الی، الینا۔ اس طرح علا، علا تھا علیہا، علیہ، علیہما، علیہن، علیکی، علیکما، علیکن، علی، علینا۔ اس طرح فیہا، فیہما، فیہن، فیکی، فیکما، فیکن، فی، فینا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ مزید حروف پڑھے تھے جو خاص حروف تھے۔ ان، کا، ان، لیکن، لیتا، لعل۔ ان کی دو کی جوڑی بنائی تھی ہم نے، ان، کا، ان، لیکن، لیتا، لعل۔ ان کو پھر ضمائر کے ساتھ ملایا تھا، ہم نے پڑھا تھا انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا۔ انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا۔ اس طرح کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنی، کأننا۔ اس طرح لکنہو، لکنہما، لکنہم، لکنکا، لکنکما، لکنکم، لکنی، لکننا۔ اس طرح لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتنی، لیتنا۔ لعلہو، لعلہما، لعلہم، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلنی، لعلنا۔ اسی طرح مؤنث کی ضمائر تھی انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، انا۔ اس طرح انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، انا۔ کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأنی، کأننا۔ اسی طرح لیکن، لیکنہا، لیکنہما، لیکنہن، لیکنکی، لیکنکما، لیکنکن، لیکنی، لیکننا۔ لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتنی، لیتنا۔ اسی طرح لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلنی، لعلنا۔ یہ جو ہم نے پیچھے ضمائر پڑھی، جو ہم نے حروف کے ساتھ ملائی ہیں، ان کی گردان ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان کی گردان مطلب کہ ہم نے کہا تھا کہ مذکر کے لیے دایاں ہاتھ استعمال ہوگا، اور واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ ہوگا، تثنیہ کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ ہوگا، اور جمع کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ ہوگا۔ تو اور مونس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہوگا۔ اس طرح غائب کے لیے دائیں طرف اٹھے گا، حاضر کے لیے سامنے کی طرف، اور متکلم کے لیے اپنی طرف۔ اس طرح اگر ہم ان کو ملا کے کچھ پڑھیں تو مؤنث اور مذکر کی گردانیں ملا کے پڑھیں ایک ساتھ تو کیسے بنے گی؟ جیسے انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا۔ انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، اننا۔ اسی طرح سارے حروف کی گردانیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسم فعل حرف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسم کہتے ہیں
کسی کا نام، جیسے کتاب مکتن، یا صفت مسلم مؤمن، فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بیلیمن فی کے بارے میں پڑھا تھا، بالم جیسے ہم نے حرف جارہ کے بارے میں پڑھا، اور جو ہم نے سات خاص حروف پڑھے، 6 حروف جو خاص پڑھے، جو دو دو کی جوڑیوں کے ساتھ، وہ بھی حروف میں شامل ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ فعل ماضی کے بارے میں۔ عربی زبان کے جو فعل ہے، عربی زبان میں دو طرح کا فعل ہوتا ہے، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل ماضی کہتے ہیں جو ہو گیا، یعنی پاسٹ ٹینس، جو گزر گیا، اس کو کہیں گے فعل ماضی۔ اور فعل مضارع کہیں گے جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی یا تو چل رہا ہے یا ہوگا۔ انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو پریزنٹ کا الگ ٹینس ہے، فیوچر کا الگ ٹینس ہے، لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عربی کے اندر ایسا ہے کہ مضارع کا جو فعل ہے وہ پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوگا، یعنی حال کے لیے بھی، اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور فعل ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے یعنی پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوگا۔ اب فعل کا بنیادی مادہ جو ہے 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ بنیادی مادہ جن سے فعل بنتا ہے وہ 3 حروف میں مشتمل ہوتا ہے، فا عین لام، فا عین لام۔ تو اب پہلے کو فا کلمہ کہیں گے، دوسرے کو عین کلمہ کہیں گے، اور تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے۔ یہ ایک وزن ہے۔ اب مختلف حروف ہیں تو وہ مطلب کہ ان کا مادہ الگ ہوگا، جو جن حروف سے بنے گا ان کا مادہ وہی ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی ہم فا عین لام کلمہ ایک وزن مقرر کریں گے۔ تو ہر فعل چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، ماضی ہو مضارع ہو، اس کے اندر ایک جو ہوگا فا عین لام کا مادہ ہوگا۔ اس سے ہم کلمے کی پہچان کریں گے کہ اس کا حروف کے اس کا حرف کون سا ہے اور اس میں کتنے اضافی حروف ہیں۔ جیسے یہ نقشہ سامنے ہے، اس سے ہم سمجھیں گے فاعل، جیسے فعل ہم نے کہا یہ فا کلمہ ہو گیا، درمیان والا عین کلمہ ہو گیا، لام کلمہ لام کے ساتھ ہو گیا۔ اب فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ فعل ماضی کسی وزن پر نہیں آئے گا، جیسے فعل، فاعل، فعل۔ اب سب سے زیادہ جو مادے ہیں، مطلب کہ سب سے زیادہ جو الفاظ ہیں ماضی کے، وہ فاعلہ کے وزن پر ہیں۔ اس سے کم مادے جو ہیں، اس سے کم الفاظ جو ہیں وہ فاعلہ کے وزن پر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں۔ فاعلہ جیسے نصر، فاعلہ جیسے سامع، فاعلہ جیسے کاروما۔ اب عربی زبان فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، فاعلہ یعنی فا عین اور لام کلمے سے، جیسے ضرب، نصر، سمع، یہ دو جو ہے یہ فاعلہ کے وزن پر ہو گئے۔ فتح یہ بھی فاعلہ کے وزن پر ہو گیا۔ کاروما یہ فاعلہ کے وزن پر ہو گیا۔ حاسبہ یہ بن گیا فاعلہ کے وزن پر۔ تو اب یہ ضربہ جو ہے یہ قرآن میں تقریباً 58 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور نصر 129 مرتبہ استعمال ہوا ہے، سمع 153 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فتح 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کاروما 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے، حاسبہ 103 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب عربی کے جو اس کو پہچاننے کا انتہائی آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 بڑے، ان کے تو 6 سانچے ہوتے ہیں، مطلب یوں کہہ لیں 6 باب کہہ لیں، 6 سانچے کہہ لیں، 6 شاخیں کہہ لیں، جن کے مدد سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اصل سانچہ جو ہے ہم نے کہا تھا، ہم نے وزن نکال دیا کہ فا عین لام کلمے پہ جو بھی ہوگا وہ فعل ہوگا۔ جیسے اب ایک پہلا سانچہ جو ہے ضربہ، دوسرا نصر، تیسرا سمع، چوتھا فتح، پانچواں حاسبہ، چھٹا کاروما۔ اب فعل کا اصل وزن جو ہے وہ فاعل ہے، اس وزن کے اوپر جو منطبق ہوگا وہی
لفظ کا اصل مادہ ہوگا اور فعل اسی سے بنے گا. اس کے بعد اس سے جو چھ بڑے وزن نکلتے ہیں جو ہم نے پیچھے بتا دیا: ضرب، نصر، سمع، فتح، حسب، کرم. اب فعل ماضی کے ہم نے 6 بڑے وزن نکالے، 6 باب ہیں. ان میں سے بھی جو ہیں 4 جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ضرب، نصر، سمع، فتح، حسب، کرما. ان میں سے جو ہے 4 جو مشہور ہیں وہ ہیں ضرب، نصر، سمع اور فتح. حسب اور کرما وہ اتنے مشہور نہیں ہیں، اسی لیے جو مشہور ہیں ہم ان پر توجہ دیں گے. اب 6 ابواب میں سے 2 ابواب نکل گئے، جو 4 مین ابواب رہ گئے جو سب سے بڑے تھے. اصل جو تھا فاعلہ تھا، اور ان کے اندر ہم نے 4 شاخیں ہم نے اور نکالی. کون سی؟ ضرب، نصر، سمع، فتح. یہ 4 سانچے جو ہے وہ بڑے رہ گئے. اب جیسے ہم نے ضمائر کو ساتھ ملایا تھا، اسی طرح فعل کے اندر بھی گردان بنتی ہے. جیسے ہم نے ضمائر کو ملا کے ہم نے گردان بنائی تھی، اسی طرح ہم جو ہے افعال کی بھی گردان بنائیں گے تاکہ ہمیں ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب جیسے فاعلہ ہے، فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا. فاعلہ معنی کرنا. اب فاعلہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. فعل مذکر غائب، ماضی مذکر غائب. یعنی ماضی فعلہ یہ ماضی کی پہچان ہو گئی، اور کس کی؟ مذکر کی پہچان ہوگی، اور واحد کی پہچان ہوگی، اور غائب کی پہچان ہوگی. اس کا ترجمہ کریں گے: اس ایک مرد نے کیا. اسی طرح فعلا، ان 2 مردوں نے کیا. ساتھ ساتھ اشارہ بھی کرتے جائیں گے. اسی طرح فعلو، ان سب مردوں نے کیا. اسی طرح فعلتا، آپ ایک مرد نے کیا. فعلتما، آپ 2 مردوں نے کیا. فعلتم، آپ سب مردوں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. اسی طرح مونس کے لیے فعلت، اس ایک عورت نے کیا. فعلتا، ان 2 عورتوں نے کیا. فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا. فعلتی، آپ ایک عورت نے کیا. فعلتما، آپ 2 عورتوں نے کیا. فعلتن، آپ سب عورتوں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. اب اس میں سب سے زیادہ جو وزن استعمال ہوا ہے وہ فاعلہ کا استعمال ہوا ہے. فاعلہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ حسیبہ اور فاعلہ یعنی کاروما یہ کم استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ فاعلہ کا استعمال ہوا ہے، جس میں 4 ابواب آ رہے ہیں: نصر، فتح، ضرب، سمع. یہ ہم نے ماضی کی گردان پڑھ لی. اب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ضربہ. فعلہ کا کر لیا. اب پہلا جو سانچہ ہم نے کیا تھا ضربہ، اس کا معنی ہے مارنا. مارنا یا بیان کرنا. قرآن میں اس کا ایک جگہ ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی مطلب آیا ہے. جیسے ضربہ ہم اس کا مارنا ترجمہ کریں گے یہاں پہ: ضربہ، مارا اس ایک مرد نے. ضربا، مارا ان 2 مردوں نے. ضربو، مارا ان سب مردوں نے. اس طرح ضربتا، مارا آپ ایک مرد نے. ضربتما، مارا آپ 2 مردوں نے. ضربتم، مارا آپ سب مردوں نے. ضربتو، مارا میں نے. ضربنا، مارا ہم سب نے. اسی طرح ضربت، مارا اس ایک عورت نے. ضربتا، مارا ان 2 عورتوں نے. ضربنا، مارا ان سب عورتوں نے. ضربتی، مارا آپ ایک عورت نے. ضربتما، مارا آپ 2 عورتوں نے. ضربتن، مارا آپ سب عورتوں نے. ضربتو، مارا میں نے. ضربنا، مارا ہم نے. جس طرح ہم نے حروف کے اندر ترجمہ کیا تھا ضمائر ملا کے، جیسے ہوا، وہ ایک مرد، اس طرح یہاں بھی ایسے ہی ہے، لیکن فعل کا ترجمہ بھی ساتھ ہوگا. ظاہری بات ہے فعل آ رہا ہے تو ضربہ. ضرب ضربہ کا مطلب ہم نے کہہ لیا مارنا لے لیا، اور جب وہ ضرب ہم مارا مرد کے معنی ساتھ آ گیا تو مارا اس ایک مرد نے. اسی طرح نصر تھا، معنی مدد کرنا.
नसरा मदद की उस एक मर्द ने, मदद की, नसरा मदद की उन दो मर्दों ने, नसरू मदद की उन सब मर्दों ने। इस तरह नसरता मदद की आप एक मर्द ने, नसरतुमा मदद की आप दो मर्दों ने, नसरतुम मदद की आप सब मर्दों ने। इस तरह नसरतु मदद की मैंने, नसरना मदद की हम सब ने। नसरत मदद की उस एक औरत ने, नसरता मदद की उन दो औरतों ने, नसरना मदद की उन सब औरतों ने। नसरती मदद की आप एक औरत ने, नसरतुमा मदद की आप दो औरतों ने, नसरतुन्ना मदद की आप सब औरतों ने। नसरतु मदद की मैंने, नसरना मदद की हमने। इस तरह तीसरा बाब जो था वो समिया था, माना सुनना। समिया सुना उस एक मर्द ने, समिया सुना उन दो मर्दों ने, समिउ सुना उन सब मर्दों ने। समिअता सुना आप एक मर्द ने, समिअतुमा सुना आप दो मर्दों ने, समिअतुम सुना आप सब मर्दों ने। समिअतु सुना मैंने, समिअना सुना हम सब ने। इस तरह समिअत सुना उस एक औरत ने, समिअता सुना उन दो औरतों ने, समिअना सुना उन सब औरतों ने। समिअती सुना आप एक औरत ने, समिअतुमा सुना आप दो औरतों ने, समिअतुन्ना सुना आप सब औरतों ने। समिअतु सुना मैंने, समिअना सुना हम सब ने। इस तरह अगला बाब फतहा था, माना खोलना। फतहा खोला उस एक मर्द ने, फतहा खोला उन दो मर्दों ने, फतहू खोला उन सब मर्दों ने। फतह फतहता खोला आप एक मर्द ने, फतहतुमा खोला आप दो मर्दों ने, फतहतुम खोला आप सब मर्दों ने। फतहतु खोला मैंने, फतहना खोला हम सब ने। फतहत खोला उसे एक औरत ने, फतहता खोला उन दो औरतों ने, फतहना खोला उन सब औरतों ने। फतहती खोला आप एक औरत ने, फतहतुमा खोला आप दो औरतों ने, फतहतुन्ना खोला आप सब औरतों ने। फतहतु खोला मैंने, फतहना खोला हम सब ने। इस तरह हासिबा का माना आता है गुमान करना। माना हासिबा गुमान किया उस एक मर्द ने, हासिबा गुमान किया उन दो मर्दों ने, हासिबू गुमान किया उन सब मर्दों ने। हसीबता गुमान किया आप एक मर्द ने, हसीबतुमा गुमान किया आप दो मर्दों ने, हसीबतुम गुमान किया आप सब मर्दों ने। हसीबतु गुमान किया मैंने, हसीबना गुमान किया हम सब ने। तरह हसीबत गुमान किया उस एक औरत ने, हसीबता गुमान किया उन दो औरतों ने, हसीबना गुमान किया उन सब औरतों ने। हसीबती गुमान किया आप एक औरत ने, हसीबतुमा गुमान किया आप दो औरतों ने, हसीबतुन्ना गुमान किया आप सब औरतों ने। हसीबतु गुमान किया मैंने, हसीबना गुमान किया हम सब ने। इस तरह छठा बाब जो था कारुमा था, मुअज्जिज होना। कारुमा मुअज्जिज हुआ वो एक मर्द, कारुमा मुअज्जिज हुआ हुआ हुए वो दो मर्द, कारुमा मुअज्जिज हुए वो सब मर्द। कारुमता मुअज्जिज हुए आप एक मर्द, कारुमतुमा मुअज्जिज हुए आप दो मर्द, कारुमतुम मुअज्जिज हुए आप सब मर्द। कारुमतु मुअज्जिज हुआ मैं एक मर्द, कारुमना मुअज्जिज हुए हम सब मर्द। कारुमत मुअज्जिज हुई वो एक औरत, कारुमता मुअज्जिज हुई वो दो औरतें, कारुमना मुअज्जिज हुई वो सब औरतें। कारुमती मुअज्जिज हुई आप एक औरत, कारुम कारुमता कारुमतुमा मुअज्जिज हुई आप दो औरतें, कारुमतुन्ना मुअज्जिज हुई आप सब औरतें। कारुमतु मुअज्जिज हुई मैं एक औरत, कारुमना मुअज्जिज हुई हम सब औरतें। हमने अभी जो है वो फेल माजी का हमने एक गर्दान पढ़ ली। अब हम कुरान की आयत देखते हैं। जैसे ज़रबल्लाहु मसला, हमने कहा था कि ज़रबा का मायना हमने क्या किया था, मारना या बयान करना। अब अल्लाह के साथ है तो यहाँ पे जब मिसाल जब बात बनेगी वो मिसाल से ही बात पता चल रही है, तो मिसाल मारी नहीं जाती, मिसाल बयान की जाती है। तो ज़रबा माना उसने बयान किया, उस एक मर्द ने बयान किया। अब यहाँ पे अल्लाह वाहिद सामने आ गया तो ज़रबल्लाहु अल्लाह ने बयान किया, मसला मिसाल बयान की अल्लाह ताला ने मिसाल। इस तरह नसरा हमने जो माना किया था, माना मदद करना। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, वाओ और हमने पीछे तर्जुमा कर लिया, लक़द यकीनन, नसरा मदद की, कुम
آپ سب مردوں کی، اللہ اللہ نے، ببدرین بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور یقیناً اللہ نے مدد کی تمہاری بدر میں. اس طرح سمع، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، واو معنی اور، اذا جب، سمعوا ترجمہ کہتے سمع، سمعا، سمعوا جمع مذکر غائب، یعنی ان لوگوں نے سنا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، لغو معنی بےہودہ بات، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ جب وہ سنے کوئی بےہودہ بات. اس طرح فتح، ففتحنا ابواب السماء، فا معنی پھر، فتحنا، فتحت، فتحنا یہ جمع متکلم کا صیغہ آ گیا. فتحنا ہم نے کھولا، ابواب دروازے، سما آسمان کے، ففتحنا ابواب السماء پھر ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے. اسی طرح کیف ضرب اللہ مثلا، کیف معنی کیسے، سوالیہ ہے، کیسے، ضربہ بیان کی، اللہ اللہ نے، مثلا مثال، کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، لقد بے شک، نصر مدد کی اس نے، تم سب مردوں کی، اللہ اللہ نے، فی معنی میں، مواطن جگہیں، کثیرہ زیادہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں. فلما سمعت بمکرہن، فا معنی جب، لم فلما، فا معنی پھر، لما جب، سمعت اس ایک عورت نے سنا، با معنی سے یہ ساتھ، مکرہن، مکر معنی چال، ہن ان عورتوں کی، مکرہن ان عورتوں کی چال. فلما سمعت بمکرہن جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، انا، انا معنی بے شک، نہ ہم، انا بے شک ہم، فتحنا، فتح معنی کھولنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فتحنا ہم نے کھولا، لکا لام معنی لیے، کا آپ کے لیے، فتحن فتحا مبینہ، فتحن فتح کھلی، مبینہ کھلی. انا فتحنا لک فتحا مبینہ بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح. اب کچھ مزید دیکھتے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس میں ہم دیکھیں کہ ماضی کی کون سی علامتیں آ رہی ہیں، کس کے آخر میں واو آ رہی ہے، اس کے آخر میں واو آ رہی ہے، اس کے آخر میں بھی واو آ رہی ہے. والذین واو اور الذین وہ لوگ، آمنو، آم آمنا مطلب ایمان لانا، جو وہ لوگ ایمان لائے، واو اور، ہاجرو معنی ہجرت کرنا، ہاجرو ہجرت کی، وا معنی اور، جاہدو معنی جہاد کرنا، انہوں نے جہاد کیا، فی معنی میں، سبیل معنی راستہ، اللہ اللہ کا راستہ. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جن لوگوں نے ایمان لائے، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون، واو معنی اور، الذین کا بھی ترجمہ ہم نے کیا، وہ لوگ جو کہ، آووا، آوا سے ہے معنی آووا ٹھکانہ دینا، انہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا ہم نے پڑھ لیا، واو معنی اور، نصر معنی مدد کرنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، نصروا انہوں نے مدد کی، اولئک وہ لوگ، ہم وہ، مؤمنون مؤمن ہے. والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون وہ لوگ ہی مومن ہیں. حقا 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 لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ مومن ہیں سچے، لہم لام لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے، وہ اور رزق رزق ہے، کریم عزت والا. حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم سچے ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا. اس طرح
من الذین ہادو یحرفون الکلم، ہادو یہاں پہ بھی واو ماضی کی علامت آ گئی، من معنی سے الذین وہ لوگ، ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون ہٹا دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، عن معنی سے مواضعی، مواضع معنی جگہ، ہی ان کی جگہ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، سمعنا، سمع سے ہم نے ترجمہ کر لی، جمع متکلم کا صیغہ آیا، ہم نے سن لیا، واو معنی، اور عصینا، عصا سے معنی نافرمانی کرنا، عصینا نافرمانی کی ہم نے، عن مواضعہ ان کی جگہ سے، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ اب ان کے آخر میں جو ہے ضمیر متصل بھی آتی ہے، ضمیر منفصل ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ علیحدہ شروع میں آئے گی، جیسے ہوا ضربا، اگر ہم فعل کے ساتھ لگائیں تو فعل کے شروع میں ضمیر منفصل آئے گی، جیسے ہوا ضربا، ہوا نصرا، ہوا سمعا، ہوا فتح۔ اب ضمیر متصل کے آخر میں آتی ہے ضربا ہو، اب اس میں جو ہے یہ مفعول بنیں گے، ضربہما، نصرہ، نصرہما، جیسے ہوا نصرہ، ہوا سے مراد ہم لے لیتے ہیں زید، اور اس ہو سے مراد لے لیتے ہیں ہم کوئی بکر، ہوا بلکہ ہوا نصرہ، زید نے مدد کی بکر کی، ہوا یعنی معنی زید، نصرہ مدد کی، اس نے مدد کی، ہو بکر کی۔ اس طرح ہوا سمعہ یا ہما، ہوا فتحہ اور فتحہما۔ اب ان کا ترجمہ جو بنیادی واو ہم نے پڑھے، ضرب، نصر، سمع، فتح، ضرب مارا یا بیان کیا، نصر مدد کی، سمع سنا، فتح کھولا۔ اب اگر ہم ان کا ضمیر ضمائر کو شروع میں ملائیں ساتھ تو ایک ایسے گردان بنے گی، ہوا فعل۔ اسی طرح ہم نے دوسری گردان کی تھی، مطلب کہ تثنیہ کا صیغہ لائے تھے فعل کے اندر فعل اور ضمیر کے اندر ہما، اس طرح ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے، ہوا فعل، ہما فعلا، ہم فعلوا، انت فعلت، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انا فعلت، نحن فعلنا۔ اس طرح ہی فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا، انت فعلتی، انتما فعلتما، انتن فعلتن، انا فعلت، نحن فعلنا۔ اب اگر ہم ضمیر منفصل آخر میں ملائیں تو کیسے بنے گا؟ فعلہ، فعلہما، فعلہم، فعلک، فعلکما، فعلکم، فعلنی، فعلنا، فعلہا، فعلہما، فعلہن، فعلکی، فعلکما، فعلکن، فعلنی، فعلنا۔ اب ہم نے ان کے شروع میں جو ضمیر ملائی، ہوا ضربا، ہما ضربا، ہم ضربو، انت ضربت، انتما ضربتما، انتم ضربتم، انا ضربت، نحن ضربنا، هي ضربت، هما ضربتا، هن ضربنا، انت ضربت، انتما ضربتما، انتن ضربتن، انا ضربت، نحن ضربنا۔ اس طرح ضمیر منفصل ملا کے ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربنی، ضربنا۔ اسی طرح ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ اسی طرح ہوا نصر، ہما نصرا، ہم نصروا، انت نصرت، انتما نصرتما، انتم نصرتم، انا نصرت، نحن نصرنا۔ اس طرح ہی نصرت، ہما نصرتا، ہن نصرنا، انت نصرتی، انتما نصرتما، انتن نصرتن، انا نصرت، نحن نصرنا۔ اس طرح ضمیر منفصل ملا کے نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرنی، نصرنا۔ اس طرح نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ اس طرح تیسرا باب جو ہے ہوا سمع، ہما سمعا، ہم سمعوا، انت سمعت، انتما سمعتما، انتم سمعتم، انا سمعت، نحن سمعنا، جیسے نحن ہم، سمعنا ہم نے سنا، هي سمعت، هما سمعتا، هن سمعنا، انت سمعتي، انتما سمعتما، انتن سمعتن، انا سمعت، نحن سمعنا۔
इस तरह समिअहु, समिअहुमा, समिअहुम, समिअका, समिअकुमा, समिअकुम, समिअनी, समिअना। इस तरह समिअहा, समिअहुमा, समिअहुन्ना, समिअकी, समिअकुमा, समिअकुन्ना, समिअनी, समिअना। इस तरह चौथा बाब जो है, हुआ फतहा, हुमा फतहा, हुम फतहु, अंत फतहता, अंतुमा फतहतुमा, अंतुम फतहतुम, अना फतहतु, नहनु फतहना। इस तरह मुन्नस के साथ हिया फतहत, हुमा फतहता, हुन्ना फतहना, अंती फतहती, अंतुमा फतहतुमा, अंतुन्ना फतहतुन्ना, अना फतहतु, नहनु फतहना। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम हुआ को फतहत के साथ मिला दें या हिया को फतहा के साथ मिला दें, बल्कि जो ज़माइर मुन्नसा की हैं वो मुन्नसा के साथ इस्तेमाल होंगी, जो मुज़क्कर की हैं वो मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होंगी। तो ज़मीर मुनफसिल में आगे बनेगा फतहहु, फतहहुमा, फतहहुम, फतहकी, फतहका, फतहकुमा, फतहकुम, फतहनी, फतहना। इस तरह फतह, फतहतहा, فتحتهما، فتحتهن، فتحتك، فتحتكما، فتحتكن، فتحني، فتحتني، فتحتنا۔ حسیبہ یہ قرآن میں تقریباً 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آیت ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا۔ کیا حسیبہ گمان کیا الناس لوگوں نے ان کے یترکو کہ وہ چھوڑ دیے گئے ان یقولوا کہ کہ وہ کہہ رہے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ گمان کر لیے لوگوں نے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔ حسیبہ یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ حسیبو یہ قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، وہ اور حسیبو انہوں نے گمان، ان سب مردوں نے گمان کیا، اللہ کہ نہیں ہے، تکون فتنۃ کوئی آزمائش، وحسب اللہ تکون فتنۃ اور انہوں نے گمان کیا کہ نہیں ہے کوئی آزمائش۔ حسبتا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، حسبتا آپ نے گمان کیا ہم انہیں، لؤلؤا موتی، منثورا بکھرے ہوئے۔ حسبتما یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ حسبتم یہ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام کیا، حسبتم تم نے گمان کیا، تم سب مردوں نے، ان کے، تدخلوا کہ تم سب داخل ہوگے، جنہ جنت میں، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ حسبتو، حسبنا یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے۔ حسبت، حسبت لجتن، حسبت اس عورت نے گمان کیا، ہو اس کو، لجتن حوض، اس عورت یعنی بلقیس نے گمان کیا اس کو حوض۔ اس طرح ضرب قرآن میں ہے ضرب اللہ مثلا عبدا، اس طرح ضرب الله مثلا رجلين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فلولا نصرهم الذين اتخذوا سمع من بدله بعدما سمعه قد سمع الله قول التي تجادلك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم فتحنا عليهم أبواب كل شيء۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب یہاں پہ جو ماضی کا استعمال ہوا ہے قالوا، سمعنا، وأطعنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، فَخَلَقْنَا ہم نے بنایا، فَكَسَوْنَا پہنایا، ہم نے پہنایا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا یہ بھی سارے ماضی کے صیغے ہیں۔